اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، ان صحیح الاسناد احادیث یا دیگر لفظوں میں اگر کہا جائے تو مرزا صاحب کی جو تحریفات ہیں اس کی حقیقت اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم پڑھ سمجھ رہے تھے۔ اس پمفلٹ کے پورے تقریباً 1 سال بعد غالباً، کیونکہ 2019 کا یہ ہے اور وہ 2020 کی شاید ریکارڈنگ ہے، مسئلہ 157 صحیح مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال 2016 تو 2016 میں مرزا جی اس بات کا اقرار کر چکے تھے۔ مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے گھڑا ہے۔ کیا کہا کہ عبداللہ بن سبا، انہوں نے سے مراد اہل سنت میں، عبداللہ بن سبا یہ ایک فرضی کریکٹر ان لوگوں نے گھڑا ہے، کیونکہ مرزا جی نے پہلے پورا، ہم نے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک بات مرزا جی کی پڑھ کے اور اس کا جواب دیا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے شہید کیا، وہ سارے صحابہ کرام تھے بلوائی، اور وہاں مرزا جی نے ہاتھ کے ہی ہاتھ عبداللہ بن سبا کو ایک فرضی کریکٹر قرار دیا، عام علماء شیعہ کی طرح، آل رافض کی طرح۔ تو مرزا جی کے مخصوص الفاظ یہ تھے کہ چند لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، وہ چند لوگوں کی غلطیاں مراد صحابہ کرام، یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے، اس وقت یہ فرضی کریکٹر تھا، یہ مرزا جی کا جو جملہ تھا ہم نے وہاں اس کی پوری تفصیل بتائی تھی۔ پھر مزید چند یعنی کہ سوالات کے بعد مرزا جی ایک جگہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کے اوپر برس پڑے، اور اپنے مخصوص اسٹائل میں مرزا جی نے کہا میں ہن کفایت اللہ سنابلی کو سٹوری بنا کر دسناواں کچ بڑھتی ہے، اگر بنانا شروع کر دوں جھوٹی، جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن سبا کے اوپر کھڑی کرتا ہے۔ یعنی کہ پھر سے مرزا جی نے یہی تاثر دیا تھا کہ جو عبداللہ بن سبا کے نام سے جو کہانی ہے وہ سب گھڑی ہوئی کہانی ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 2 پر حدیث نمبر 3 کے عنوان کے تحت مرزا جی نے لکھا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا معدان بن ابی طلحہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دوں، لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ اب یہ بریکٹ میں ہے، میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ یہ بریکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، نہ ہی اپنی خلافت کو اور نہ ہی اس ہدایت کو جسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ اگر میری موت جلدی ہو جائے تو میرا یہ حکم ہے، اب یہ بریکٹ میں، میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے پائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ اب مرزا جی نے بریکٹ قائم کیا، نوٹ کا عنوان قائم کیا اور کہتے ہیں ان 6 افراد کے نام صحیح بخاری کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں۔ اب آگے دوبارہ حدیث کا ترجمہ نقل کرنا شروع کیا، اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر، اب یہ یہاں بریکٹ ہے، ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ان ہاتھوں سے مارا بھی ہے۔ اب مرزا جی نے نوٹ قائم کیا، کہتے ہیں فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالے کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں۔ بس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں، بریکٹ یعنی خلافت میں ایسا تان کریں، تو جان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور کافر و گمراہ ہیں۔ اب دیکھیں جو مرزا صاحب نے حدیث کا ترجمہ اور اس میں جو بریکٹ دیے ہیں، اس سے جو نقطے کشید ہوتے ہیں وہ کیا؟ نمبر 1، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کسی کو بھی جانشین مقرر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں بنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے 6 افراد کا حکم دیا، 6 افراد کا، کہ ان 6 افراد کے اندر معاملہ ہونا چاہیے، حکم دیا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد آگے مرزا جی نے امر خلافت میں تان کرنے والوں کو بریکٹ میں کیا قرار دیا ہے؟
فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے. سمجھ رہے؟ میں ریسرچ پیپر 5A کا جواب جب شروع کیا تھا نا، میں نے جب ابتدا کے اندر توجہ دلائی تھی کہ اصل فساد شروع کب ہوتا ہے کہ جب ایک عام قاری کہ جو اصل کتاب سے حدیث کو کھول کے نہیں دیکھتا اور عربی سے ہوا ہوا ترجمہ جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتا، تو وہ مرزا جی کے لگائے ہوئے بریکٹس کو پکڑ سکتا ہے. اس کو تو یہی لگے گا کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. چلے اب کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے، یہ تیسرا نقطہ ہے. اور جب وہ خلافت میں تان کریں تو وہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کافر و گمراہ ہیں. اب سب سے پہلے تو اگر مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم مرزا جی کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے کہ حضرت آپ نے یہ بات کہی کہ امر خلافت میں یعنی تان کرنے والے کافر و گمراہ ہیں، یہ آپ نے ترجمہ کیا. آپ نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے. تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے مسلمان تھے یا کافر و گمراہ تھے؟ بھائی پہلے تو یہ قضیہ حل کر کے دو. ایک ہی روایت کا آپ ہی ترجمہ کر رہے ہو، آپ ہی بتا رہے ہو کہ امر خلافت میں تان کرنے والوں سے مراد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، اور پھر آپ ہی بتا رہے ہو کہ جب وہ امر خلافت میں تان کریں تو وہ کافر و گمراہ و ضلال ہیں، اللہ کے دشمن ہیں. یہ سمجھے بات کیا نہیں؟ اچھا اب کوئی کہنے والا مرزا جی یا مرزا جی کا اندھا بہرا لنگڑا لولا مقلد اگر یہ کہتا ہے کہ جی وہ اس وقت تو مسلمان ہی تھے لیکن جب انہوں نے امر خلافت میں تان کیا، جب سے مراد حدیث نمبر 6 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جہاں مرزا جی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ زبردستی بزور خلافت کا اپنے لیے بنو امیہ کے لیے اپنے لیے خلافت کا انعقاد کروایا، امر خلافت میں تعین کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینا چاہتے تھے مگر مسلمانوں کے باہمی اتحاد کو مد نظر رکھ کر خاموش ہو گئے. یہ تو جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کی اصل حقیقت ہم سامنے رکھیں گے. ابھی بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ وہ روایت ہے جس کے لیے مرزا جی نے کہا نا کہ انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالے کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں. اچھا چلیں اب یہ کے بعد دیگر اس کو سمجھتے چلیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سے مسلم ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 132 کے کتاب المساجد ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب النہی من اکل ثوما او بصلا او کراسا او نحوها مما له رایۃ کریہۃ من حضور المسجد حتی یذهب ذلک الریح. اس کے تحت ہمارے نسخے میں حدیث نمبر 1160 ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ضربیں ماری. میرے خیال میں اس کی تعبیر صرف یہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دو، اللہ تعالیٰ. اچھا دیکھیں پھر مرزا جی والا بریکٹ نہیں ہے، میں عربی عبارت بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں. ان اقوام یامروننی ان استخلفا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ نامزد کر دوں. فإن اللہ تعالیٰ لم یکن لیضیع دینہ ولا خلافتہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نہ اپنے دین کو ضائع ہونے دے گا نہ خلافت. بھائی میرے اچھا دیکھیں سنیں ذرا بات کو، مرزا صاحب کا کیا ہوا ترجمہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا نہ ہی اپنی خلافت. تو اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے، آپ کی بیان کردہ تعبیر بالکل صحیح ہے، آپ کا جو علم و فہم ہے وہ بالکل صحیح ہے، تو مرزا جی آپ ہی تو اوپر روایت لکھ کر آئے 30 سال بعد خلافت برباد ہے. وہ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جواب دے چکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن آپ اوپر تاثر یہ دے کر آئے تھے کہ 30 سال بعد خلافت برباد، ختم، زوال پذیر. صحیح، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ اپنے دین کو ضائع ہونے دے گا نہ. تو اب آپ یہ مسئلہ بھی ہمیں حل کر کے دے دو. نہیں سمجھے بات کو؟ اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَلَلَّذِي بَعَثَ بِهِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ أَجْلَ بِأَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ الشُّورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اور یعنی کہ اگر میرا وقت آ جائے قریب تو یہ شورا میں سے 6 رکنی لوگ ہیں، ان کے درمیان تم معاملات کو طے کر لینا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے رہے ہیں کہ خلافت ان 6 میں رکھنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 رکنی جو شورا ہے ان کے درمیان میں خلافت کے معاملات کو طے کرنا، میں کسی کو نامزد کر رہا، میں نہیں نامزد کر رہا.
یعنی کہ میں کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہیں جا رہا، یہ سمجھے ہیں بات کو؟ اچھا، آپ نے اس بات کا خدا نخواستہ حکم نہیں دیا، جس کا سب سے بڑی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لوگ اس مسئلے کو لے کر آئے تھے نا کہ اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیجئے، اس وقت بھی اکثریت صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عبد الرحمن بن عوف کا نام لیتے تھے۔ کس کا نام لیتے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف کا۔ تو اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا حکم دیں تو سمجھا ذرا اس بات کو، لوگوں کی مجال ہو سکتی تھی کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یہ بات کہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اور کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر جھاڑ نہیں دیتے ان کو کہ جب پہلے خلیفہ یہ حکم دے کے جا چکے ہیں کہ ان 6 افراد کے درمیانی معاملہ رہے گا، 7ویں کا نام بھی آئے گا، جب تک یہ موجود ہے 7ویں کا نام بھی نہیں آ سکتا، تو عثمان رضی اللہ عنہ جھاڑ دیتے نا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا پھر سنیں ذرا بات کو، فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفْرَةِ الضَّلَالِ، اگر لوگ امر خلافت کے اندر تان کریں گے تو کیا وہ کفر اور گمراہی پر ہوں گے۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا سمجھیے گا، میں آپ کو نقطے کی بات بتاتا ہوں۔ اب مرزا جی نے سب سے پہلے کھایا کس چیز کو ہے؟ مرزا جی یہاں سے ڈائریکٹ لے جائیں گے کدھر کہ جی وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا انعقاد زبردستی کروا کے اور پھر وہ اس طرح چیلنج کر دیا کہ کون ہے کہ جو ہے ہم سے اور ہمارے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ بہرحال وہ تو انشاءاللہ کل اللہ نے موقع دیا تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں ذرا بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعبیر دی کہ جی میں سمجھتا ہوں میری موت کا وقت قریب آ گیا اور اس کے بعد جو ہے جو لوگ امر خلافت میں تان کریں گے، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک ہے۔ ہمیں بریکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ والے، ہم تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہی فوراً بتائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 208 ہے، حدیث نمبر 4544 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان اللہ مکمسک قمیصا، اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، اللہ تجھے ایک قمیص بنائے گا۔ فَإِنْ أَرَدَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ، منافقین جب اس بات کا ارادہ کریں کہ اس قمیص کو تجھ سے اتروائیں تو تو نے اس کو اتارنا۔ کچھ سمجھے ہیں بات کو؟ وہاں حدیث میں کفر سے مراد کفر دون کفر ہے، یہی نفاق ہے۔ یہ وہ منافقین کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا نام لیا، عبداللہ بن سبا اینڈ کمپنی، اور اندر سے وہ منافقین تھے کہ جنہوں نے اپنے مذہب کو چھپا کر اسلام کے خلاف وہ سازش کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں غور طلب بات ہے، کیا ہوا ایسا کہ مرزا جی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آنے نہیں دیا اس پورے اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ تاثر آ جاتا کہ وہ فتنہ شروع تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، تو اس میں کون لوگ تھے شامل؟ وہ جو لوگ تھے شامل، پھر ان کا کیا ہوا؟ مثال ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کیا؟ نہیں، وہ تو اسی میں شہید ہوئے۔ اچھا، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کیا؟ نہیں، کیونکہ وہ انہی شورشیوں نے ان کو آپسی مسلمانوں کے اختلاف میں لگا کے رکھا۔ اچھا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کیا ان کے لیے؟ اب سمجھے بات کا رکی ہوئی ہے ان شورشیوں اور باقیوں کی طرف کہ جنہوں نے ابتدا کی عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے۔ یہ بات شروع ہوئی ہے سیدنا علی کی شہادت سے، یہ بات شروع ہوئی ہے حسن رضی اللہ عنہ کی صلح سے، یہ بات شروع ہوئی ہے خلافت یزید سے، یہ بات شروع ہوئی ہے شہادت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ کہاں سے بات شروع ہوئی ہے؟ یہی تو ساری بات ہے کہ وہ جو بنیاد تھی، وہ جو اسٹارٹ تھا، وہ تو شروعات تھی، مرزا جی اسے پی گئے اور بات کو لے گئے آگے، تاکہ اصل جو وہ تو وہی کہہ چکے ہیں نا وہ کہ ابن سبا تو ایک فرضی کیریکٹر ہے، وہ تو ایک فرضی کیریکٹر ہے، یہ تو صحابہ نے کیا تھا۔ اچھا، اب ذرا سمجھے گا بات۔ اچھا پھر دیکھیں باقاعدہ یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 395 اور 396 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں کسی باغ کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا، حالانکہ آپ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی، پھر آپ کنویں کی منڈیر پر آ کر تشریف فرما ہوئے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کر انہیں کنویں میں لٹکا دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہیے، میں نے ان سے کہا آپ یہیں رہیں، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا نبی اللہ، ابو بکر آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔
چنانچہ وہ اندر آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پیر لٹکا لیے. اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور میں نے کہا ٹھہرو میں آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں. اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی اجازت دو اور جنت کی خوشخبریاں دو. خیر وہ بھی آیا اور اسی کنویں کی منڈیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پیر لٹکائے اور کنویں کی منڈیر بھر گئی اور وہاں جگہ نہ رہی. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میں نے ان سے بھی کہا کہ یہی رہیے یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے اجازت مانگ لوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنۃ معہا بلاء یصبہ، اسے جنت کی بشارت دو ساتھ ہی ایک بڑی مصیبت پہنچنے کی. اسے جنت کی بشارت دو اور ساتھ ہی اسے ایک بڑی آزمائش اور بڑی مصیبت. تو ہمیں تو بغیر کوئی بریکٹ لگائے احادیث سے پتہ لگ رہا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ فتنہ، وہ خلافت پہ تان کرنے والے، یعنی کہ وہ کس کے دور میں آنے والے تھے. وہ کوئی خدا نہ خواستہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آنے والے نہیں تھے، وہ حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد پیدا ہونے والے نہیں تھے، وہ معاویہ یا یزید کے دور میں نہیں تھے، وہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی پیدا ہوئے. لیکن بڑی چلاکی اور عیاری کے ساتھ مرزا صاحب نے ان کو چھپا لیا. اچھا جی، پھر اس کے بعد مرزا صاحب آگے کہتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر بن میمون تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جس زخم میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، مگر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے بہ نکلا. تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم سے اب زندہ بچ نہیں پائیں گے. تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے. چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ امیر المومنین اپنے بعد اپنے جانشین کی وصیت فرما دیجیے. آپ نے فرمایا میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملے کا کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا. معاملہ بریکٹ میں خلافت، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے. پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور پھر اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے بریکٹ میں پھر فرمایا، یہ پھر فرمایا تھا لیکن بریکٹ میں اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ ان 6 افراد کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی بریکٹ میں مشاورت میں موجود ہوگا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوگا لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. پھر مزید فرمایا میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کا خیال رکھے، ان کے حقوق اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، اور میں اس سے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی. ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتاہیوں سے صرف نظر کی جائے، اور میں تمام خلافت اسلامیہ کے متعلق بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں. مرزا جی نے صحیح مسلم 1258 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 کا حوالہ دیا ہے. اب اس حدیث، اب جو مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ ہے، سب سے پہلے تو اسے ذرا غور سے دیکھیں کہ اس سے ہمیں جو نتائج ملے. مرزا جی نے پہلا جو نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئے، یعنی کہ جب یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت ہو جائے گی تو لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ جانشین مقرر کر دیں. آپ نے کہا 6 افراد کے علاوہ میں کسی کو بھی حقدار نہیں سمجھتا. آپ نے کہ وہ جانشین مقرر نہیں کیا 6 افراد. وہ 6 افراد میں علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد، عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے. آپ نے کہا عبداللہ بن عمر کو شورا کا حصہ بنانا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نقطہ دیکھو مرزا جی کا ہی کیا ہوا ترجمہ ہے، کیسا صفائی سے مرزا جی اس کو پی جائیں گے، ابھی دیکھنا تھا. اور پھر اس کے بعد آگے میں اپنے بعد والے خلیفہ کو جو وصیت کرتا ہوں، اس وصیت میں ایک نقطہ کیا ہے کہ مہاجرین اولین، انصار وغیرہ سب کی حقوق کی حفاظت کرنا، اچھائیوں کی پذیرائی کرنا، کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا، صحابہ کی اچھائیوں کا ذکر کرنا، کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا. مرزا جی کا اپنا کیا ہوا ترجمہ. گو ہم کہہ دیں تو دکھاتے نہیں ہو یہ حدیثیں، یہ باتیں بتاتے نہیں ہو لوگوں کو، یہ چھپاتے ہو تم. مرزا جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ چھپاتے نہیں رہے تھے، بتا دو. نہیں سمجھے کچھ بات؟ اچھا ابھی رکیں. وہ تو ہم کہتے ہیں نا، وہ ماں کا لال تو پیدا ہو کر آئے نا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کی کوتاہیاں ثابت کریں. بشری تقاضے کے تحت ہونے والے معاملات کو ہم ان کو کوئی معصوم الخطا تو سمجھتے نہیں ہیں، انبیاء جیسا تو سمجھتے نہیں ہیں.
صحیح، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن عمل میں، علم میں، تقوی میں، فضیلت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے میں اس امت کے سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے، سب سے بہترین افراد کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام۔ ہم تو کہتے ہیں نا، وہ ماں کا لال تو پیدا ہو جو ہمارا سامنا کرتے ہوئے ان کو غلطیوں کو، جو غلطیاں ان کی طرف منسوخ کی جا رہی ہیں، ثابت کرے نا اس بات کو 12۔ آپ اس کے بعد ذرا دیکھیے گا، اچھا بھائی، صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 130 سے لے کر، اور جناب علی یہ صحیح بخاری کی طویل ترین روایتوں میں سے ایک ہے، اور ترجمے کے ساتھ صفحہ 130 سے لے کے 136 تک پھیلی ہوئی روایت۔ باب ہے، باب قصۃ البیت بالاتفاق علی عثمان بن عفان۔ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ اور سنو یار، بڑے کوئی صاحب کرامت آدمی تھے، کیا امام بخاری کو گمان تھا، کیا نظر آ رہا تھا؟ امام بخاری نے باب دیکھو کیا قائم کیا، باب قصۃ البیت والاتفاق علی عثمان بن عفان۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیعت پر، یہ بیعت کا قصہ اور اس پر اتفاق کا بیان، اس پر اتفاق کا۔ اچھا، اب میں ایک ایسی اشارہ دے رہا ہوں پہلے نا، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ مرزا جی نے حدیث نمبر 8 کیا درج کی ہوئی ہے؟ حدیث نمبر 8 یہ درج کی ہے، تم پر میری سنت اور راست باز اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر کاربند رہنا اور ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائے، اور دین میں کسی نئے کام کو جاری کرنے سے باز رہنا کیونکہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مرزا جی نے متفق علیہ خلیفہ راشد کی سنت کو چھوڑنے والے کو اپنے کیے ہوئے ترجمے کے مطابق کیا قرار دیا ہے؟ گمراہ قرار دیا ہے۔ اور مرزا جی نے ابتدائے پمفلٹ کے اندر یہ بات لکھ رکھی ہے، اجماع امت کو حجت اور دلیل ماننا در حقیقت قرآن و صحیح احادیث کے احکام کی پیروی کرنے میں ہی شامل ہے۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، مرزا جی نے خود اپنے لیے کیا کہہ رکھا ہے؟ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے لیکن ہم تان نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ، جس خلیفہ کی بیعت پر اتفاق ہو اس سے آپ اختلاف رائے رکھ کر بقول آپ کے کیے ہوئے ترجمے کے گمراہ ثابت ہوئے یا نہیں؟ اچھا چلے چھوڑیں، اب دیکھیے گا ذرا بات، یہ طویل ترین روایت ہے، میں اس کے مخصوص مقامات سے اس کو پڑھوں گا، پھر کسی شوق پورا کرنے والے کو شوق پورا کرنے کا دل کرے، ہم اس کے لیے پوری روایت پڑھنے کو تیار ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ اس چیز کا فلاں حصہ تم نے چھوڑ دیا، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ابھی سنیں گا ذرا بات، مرزا جی نے پوری روایت درج کیوں نہیں کی؟ میں پہلا نقطہ بتاتا ہوں۔ زخمی ہونے والے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مغیرہ کے غلام ابو لؤلؤ نے آپ کو زخمی کیا ہے، مغیرہ کے غلام ابو لؤلؤ نے آپ کو زخمی کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا وہی جو کاریگر ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اسے برباد کر دے، میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو، یعنی یہ مسلمان نہیں تھا۔ اچھا جی، تم اور تمہارے والد، ابن عباس تم اور تمہارے والد اس کے خواہش مند تھے کہ اجمعی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں، یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا اگر آپ فرمائیں تو ہم بھی کر گزریں، مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو مدینے میں مقیم جتنے اجمعی غلام ہیں سب کو قتل کر ڈالیں۔ ابھی سنو ذرا بات، مرزا جی نے یہ پوری حدیث نقل کیوں نہیں کی؟ کیونکہ عباس کون ہے؟ چچا عباس اہل بیت، اور مرزا جی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا الزام پتہ ہے کس پہ لگایا ہے؟ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونک ماری، خواب میں اس کی انہوں نے تعبیر کی مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا، تو یہ ابو لؤلؤ فیروز نے قتل کیا، اور بخاری میں موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا مغیرہ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ مت لے کے آ۔ تو ہم پوچھتے ہیں مغیرہ بن شعبہ یہ غلام لے کر کیوں آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا؟ حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی؟ ہم نے وہاں ایسا جواب دیا تھا، مرزا جی اور مرزا جی کے جتنے سہولت کار ہیں نسلیں یاد رکھیں گی، لیکن ابھی صرف ایک توجہ آپ کو دلا رہا ہوں، یہ تھی وجہ جو مرزا جی نے حدیث نمبر 3700 پوری نقل کی۔
اے ابن عباس، آپ اور آپ کے والد چاہتے تھے کہ مدینے میں اجمعی غلام آئے. مغیرہ بن شعبہ چاہتے تھے. کون چاہتے تھے؟ تو اگر مدینے میں اجمعی غلام لے آنا اس بات کی سازش ہے کہ کوئی خلیفۃ المسلمین کو ان سے شہید کروانا چاہتا ہے، تو بس سازش رچنے والے کوئی اموی بنو امیہ کے نہیں تھے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ تو چچا عباس اور ان کے بیٹے ابن عباس پہ انگلی آ جاتی ہے. خود عمر نے کہا ہے ہم نے تم نے بریکٹ نہیں لگایا تھا. اب جو جواب تم اس کا دو گے وہ ہماری طرف سے مغیرہ بن شعبہ کا سمجھنا، وہ بنی امیہ کا سمجھنا. کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ وہی جو ابن عباس نے آگے کہا کہ حضرت آپ ہمیں حکم دیں، سب لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی ایسی نیتیں نہیں تھیں، نہ حضرات بنو ہاشم کی نہ حضرات بنو امیہ کی. کوئی نہیں جانتا تھا، عربوں نے کبھی خود کا حملہ پہلے دیکھا ہی نہیں تھا. آپ لوگ حدیث نمبر 3700 پڑھیے گا، الفاظ ہیں باقاعدہ کہ میں آپ کو چلے میں یہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس نے ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا، اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا اور دائیں بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا. اس طرح اس نے 13 حضرات کو زخمی کر دیا، جن میں 7 حضرات نے شہادت پائی. مسلمانوں میں سے ایک صاحب نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی. اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جاؤں گا تو اس نے خود اپنا گلا کاٹ ڈالا. عربوں نے اس سے پہلے کبھی خود کا حملہ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ تو کہاں سے اس چیز کو، یعنی کہ آپ دیکھیں آج کے اس جدید ترین دور کے اندر آپ سمجھیں خود کا حملہ آور کی پہچان شناخت اور کہاں سے آیا کہاں سے ٹریننگ آرام سے ہو جاتا ہے، آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے. کیا اس حملے کو روکا جا سکتا؟ عموماً اس کی سازش کے تانے بانے جوڑو تو تیسرے ملک سے جا کر مل جاتے ہیں، دوسرے کو چھوڑو تیسرے سے جا کے مل جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں ذرا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پلاننگ کہاں ہوئی؟ وہ تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے اندر اس کا اشارہ دیا ہے. میں صرف یہاں بتانا مجھے مقصود یہ ہے، آپ دیکھیں کہ کس درجے عیاری مکاری اور تحریف کرتے ہوئے مرزا جی نے کہا صحیح بخاری میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کو کہا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں مت لے کے آ. حالانکہ صحیح بخاری تو درکنار حدیث کی کسی کتاب کے اندر صحیح سند سے ایسے الفاظ موجود نہیں ہے. یہ مرزا جی نے نام لے کر صحیح بخاری کا جھوٹ بولا. اچھا پھر سمجھے گا ذرا بات، یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے یہ بات کہی. او بھائی نہیں سمجھے بات، میں آپ کو الفاظ پڑھ کے بتاتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ عربی عبارت بھی ملاحظہ کریں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یشہدکم عبداللہ بن عمر ولیس لہ من الامر شیء کحیۃ التعزیۃ لہ. اچھا سمجھے ذرا اس بات، مرزا جی نے یہ کہا بیٹے کی دل جوئی کے لیے. تعزیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی یا اردو اگر دونوں کے اندر یہ بات کی جائے تو تعزیت کے معنی یعنی سیدھی سی بات ہے کہ کسی چیز کا انسان کے اندر یعنی کہ کوئی خواہش ہو اور وہ اس کی خواہش ختم کر دی جائے، وہ اس کی خواہش یعنی بند کر دی جائے. راوی نے ان الفاظ کو تعزیت سے یعنی جوڑا ہے کہ فرمایا یشہدکم عبداللہ بن عمر ولیس لہ من الامر شیء. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مشورے کے لیے اپنے ساتھ یعنی شورا میں شامل کر لینا، لیکن امر خلافت میں اس کا کوئی کام نہیں ہے. آپ نے یہ گویا ان سے یعنی کہ ان کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اب ذہن کے اندر کوئی خواہش ہوتی ان کو خلافت کی، آپ نے ایسا کہا بطور تعزیت. آپ نے ان کا دل تھوڑی بڑھایا یا آپ نے باقاعدہ، اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس حوالے سے توجہ دلا چکا ہوں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، میں نے پڑھ کے بھی سنائی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کے گھرانے میں سے جو شخص بھی اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا تھا میرے ذریعے اس نے اٹھا لی. اب میں ہی اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی کے لیے سرخرو ہو جاؤں بہت ہے، میں نہیں چاہتا میرے بعد کوئی اور بھی اللہ کے ہاں اس چیز کا جواب دہ ہو، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھرانے میں سے اب کسی کو بھی اس بار کو اٹھانے، اس خلافت کے بار کو اٹھانے کا ذمہ دار نہیں سمجھتے تھے. اور دیکھیں سمجھے گا ذرا اس بات کو کہ روایت کے اندر باقاعدہ جب یہ الفاظ موجود ہیں
کہ اس کا خلافت میں یعنی کہ عبداللہ بن عمر کو شورا میں شامل کر لینا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اہل شورا کے سامنے، یہ تمام افراد کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ یہ کہہ رکھا ہے اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا، یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے وہاں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں چن لیا جاتا تو وہ تو ملوکیت والا معاملہ ہو جاتا۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ ہی آگے حدیث نمبر 6 کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یہ بات کہی کہ وہ شخص کھڑا ہو کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اور اس کا باپ ہم اور ہمارے باپ سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے، تو اس سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو سکتے ہیں جب خود ان کا والد بحیثیت امیر المومنین یہ بات فرما کر چلے گئے کہ عبداللہ کا شورا میں تو حصہ ہے، خلافت میں حصہ؟ تو معاویہ غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ معاویہ نے اہل مدینہ کو مخاطب کر کے جب یہ جملہ بولا تو غلطی کیا کی؟ بہرحال تفصیل تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ہم تو یاد دلاتے جا رہے ہیں، بھول نہ جانا۔ آپ ہی نے روایت میں ترجمہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کو شورا میں تو شامل کر لو، خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ مہاجرین، اب میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں مہاجرین اولین کا خیال رکھیں، ان کے حقوق اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور مجھ سے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی۔ ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتاہیوں سے صرف نظر کی جائے۔ یہ کس کا منہج و مسلک ہے؟ یہ منہج و مسلک ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کے لیے خود مرزا جی نے آگے حدیث نمبر 8 کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلا رکھی ہے کہ میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر کاربند رہنا، ان کو خوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹنے نہ پائیں، کہ چھوٹنے نہ پائیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، صحابہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو خاموشی اختیار کریں، نہیں جانتے تو خاموشی اختیار کریں۔ یہ ڈرامے بازی نہیں کرو کہ چھپایا، مرزا جی چھپایا نہیں، ہم نے تو تم نے جو چھپایا ہم نے وہ کھول کر دکھایا۔ ہم تو خاموش اس وجہ سے رہتے تھے کہ ہمارے پاس کرنے کے لیے 20 کام تھے، یہی مسئلہ نہیں تھا کہ ہم اختلافات یا مشاجرات صحابہ یا صحابہ کرام کی طرف جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات والا سلسلہ جو ہے وہ یعنی کریں۔ آپ نے اپنی رافضیت سے اور اپنے ڈکٹیشن سے مجبور ہو کر جب ہمیں اس چیز کی طرف مجبور کیا تو ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ ہم مرزا صاحب کے پڑھنے دیکھنے والوں کو توجہ دلاتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ دیکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، مسئلہ یعنی کہ ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 3 حدیث نمبر 3 کے عنوان کے تحت مرزا جی نے یہ ترجمہ کر رکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی وصیت دے کر گئے تھے صحابہ کرام کی اچھائیوں کی تعریف کی جائے، برائیوں یعنی کوتاہیوں سے ان کے صرف نظر کی جائے۔ اب مرزا جی نوٹ کا عنوان قائم کرتے ہیں کہ ان 6 افراد میں سے 4 افراد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف خود ہی دستبردار ہو گئے، اور پھر انہوں نے باقی بچ جانے والے سیدنا علی اور سیدنا عثمان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 اور 7207، حدیث نمبر 3700 3700 اور 7207 7207 7207 نمبر دونوں ذہن میں بھی سنیں ذرا بات دیکھیں۔ حدیث نمبر 3700 میں نے پھر عرض کیا، مکمل حدیث پڑھنے کی طرف جس نے ہمیں توجہ دلائی ہم اسے پڑھ کے سنائیں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو صرف وقت بچانا چاہ رہے ہیں۔ سنیے گا ذرا بات، سنیے گا ذرا بات، میں بالکل آخری حصہ پڑھ رہا ہوں، بالکل آخری حصہ، کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان اور علی دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے، اور اللہ اس کا نگران و نگہبان، اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس پر دونوں حضرات خاموش ہو گئے، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا
کہ آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ خدا کی قسم کہ میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی، جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم۔ علی بن ابی طالب، ان دونوں میں، عثمان و علی میں۔ بس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے عثمان رضی اللہ عنہ، اور ان سے بھی یہی کہا، اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی۔ پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی۔ میں عربی عبارت سے یہ آخری کے 2 جملے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ارفع یدیک یا عثمان، اے عثمان اپنا ہاتھ بلند کرو۔ فبایعہ فبایع لہ علی، بس انہوں نے بیعت کی، یعنی عبد الرحمن بن عوف نے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کی۔ وولج اہل الدار فبایعہ، پھر سب شہر کے لوگ جب جمع ہو گئے اور ان سب نے بھی بیعت کی۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ یہاں کوئی یہ جملہ نہیں ہے کہ لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا۔ حدیث نمبر 3700 میں ایسا کوئی جملہ موجود نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب نے باقاعدہ اس کے اندر تحریف کی ہے، مائکروسکوپ لگا لیں، یہ نتیجہ اخذ نہیں ہو سکتا، یہ جملہ نہیں نکل سکتا۔ میری بات ابھی کنٹینیو ہے، سنیے گا ذرا بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا پھر سنیں ذرا، حدیث نمبر 7207 میں ہوگا، 2 پہلے تھی نا میرے جی نے، حدیث نمبر 3700 اور دوسرا والا 7207، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 456 ہے، 457 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاحکام کے اندر باب قائم کیا، باب کیف یبایع الامام الناس، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 7207، 7207، 7207۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ 6 آدمی جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے، علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیفہ بنا لیا جائے۔ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔ ان سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چن دوں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے۔ جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبد الرحمن کے پیچھے نہ چل رہا ہو، سب لوگ انہی کی طرف مائل ہو گئے اور ان دنوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جب وہ رات آئی کہ جس کی صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی، مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اب تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گئے میرے ہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا یہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے، اللہ کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں، جائیے زبیر اور سعد کو بھی بلا لائیے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو بلا لایا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا، پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا دیجیے۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشیاں کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی۔ عبد الرحمن کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لائیے۔ میں انہیں بھی بلا لایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی۔ آخر صبح کی اذان نے ان کے درمیان جدائی کی۔ جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ منبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے تمام موجود مہاجرین، انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلایا اور ان لوگوں نے اس سال حج عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا، پھر کہا اما بعد، اے علی، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں۔ پھر کہا کہ میں آپ یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے پیش رو 2 خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلے ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے مہاجرین، انصار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ دیکھیں یہ تو میں نے پورے حدیث لفظاً بلفظاً آپ کو پڑھ کے سنائی، اس میں یہ جملہ ہے کہ لہذا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا تھا۔ یہی اس میں بھی نہیں۔ اچھا اب میری بات سنیں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں جناب علی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اس امت میں خلافت الہیہ کا، خلافت علی منہاج النبوہ کا کوئی بھی حقدار نہیں تھا۔ آپ سے زیادہ کوئی شخص بھی اس خلافت کا حقدار نہیں تھا، آپ ہی اس کے
حقدار تھے. لیکن یہ تاثر دینا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو اہل جانتے ہوئے فوراً ہی صحابہ نے آپ کی بیعت کر لی تھی، اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ کیا ہوئے. اور نہیں سمجھے وہ بات کو، گویا کہ احادیث سے آپ کی خلافت کا شورائی معاملہ طے کر دیا ہے مرزا جی نے، جبکہ شورائی معاملہ احادیث سے طے نہیں ہوتا، احادیث سے اس کے اشارات ملتے ہیں. شورائی معاملہ طے نہیں ہوتا. جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس وقت کے سرکمٹینسز کیا تھے، اس وقت کے معاملات کیا تھے، ہم کئی مرتبہ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے حواریوں کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور ہم اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ آیا جب شورا کے تحت خلافت منعقد نہیں ہوئی تو جس کی نظر میں اس خلافت کا انعقاد ہی نہیں ہوا، وہ شخص اس کا باغی کیسے کہلا سکتا ہے؟ ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے. نہیں سمجھے؟ ایک شخص کی نظر میں آپ کی خلافت علی طریق شورا ہوئی نہیں، تو آپ سمجھے اس بات کو کہ وہ شخص آپ کو جب خلیفہ مان کے آپ کا اطاعت گزار ہی نہیں بنایا، آپ کی بیعت ہی نہیں کی سنی، تو بیعت توڑ کے اس کو باغی قرار دینا، خارجی قرار دینا، یہ اہل عقل و دانش کا کام ہے. جو خلافت کو جانتا ہے یہ اس کا کام ہے. یہ ایک مخصوص ٹولے کا کام ہے، مخصوص ذہن سازی کا، جاہل کا کام ہے کہ جس کو کچھ پتا ہے نہیں. اور سنیں ذرا بات کو غور کیجئے، یہاں تک کہ جان چھڑانے کے لیے آپ نے بخاری حدیث نمبر 3700 اور بخاری حدیث نمبر 7207 کا حوالہ دے کے اس میں تحریف کرنا مناسب سمجھا کہ میرا الو کسی طرح سیدھا نظر آ جائے. وہ الو یہاں سے بھی سیدھا ہو پا رہا. ہاں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے جانے کے حقدار تھے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ معاہدہ یعنی کہ جمل الصفین کے بعد معاہدہ تحکیم کی طرف بات گئی، معاملہ شورا کی طرف لوٹایا گیا، یہاں تک کہ علی تک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں فیصلہ کر بھلے سے فیصلہ میری گردن پر ہو، فیصلہ کر بھلے سے فیصلہ میری گردن پر ہو. معاویہ ایک طرف ہیں، علی ایک طرف ہیں، سب حضرات ایک طرف ہیں، معاملہ شورا پہ ڈالا ہوا ہے. اگر معاویہ کو اپنی خلافت کا مسئلہ ہوتا سب کو ایک طرف کر کے خود ہی کھڑے ہو جاتے نا. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اگر شورا سے اس معاملے کی بحث نہیں ہوتی تو یہ معاملہ شورا تک جاتا ہی نہیں. کچھ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ نے جو ڈائریکٹ اس طرف توجہ دلا دی کہ نہیں جی یہ تو معاملہ سیدھا ہے کہ وہ تو حدیث کے اندر الفاظ تھے، وہ تو حدیث کے اندر تو الفاظ ہیں ہی نہیں. ہاں، پھر وہی بلوائیوں کے ہاتھوں میں اس بیعت کا انعقاد ہوتا ہے جسے مسلمان لوٹا دیتے ہیں کس کی طرف؟ شورا کی طرف. بلوائیوں کے ہاتھوں میں اس بیعت کا انعقاد ہوتا ہے اور اس سے نکال کر مسلمان کہاں لے جاتے ہیں؟ شورا کی طرف. اور اسی پہ علی راضی ہو کر معاہدہ تحکیم کے لیے کھڑے ہوئے. ورنہ سوچیں اس بات کو، وہ علی کہ جنہوں نے خوارج کے ساتھ کسی قسم کی یعنی کہ صلح نہیں کی، ان کو قتل ہی کیا. سوچیں ذرا اس بات کو کہ اگر یہ معاملہ بھی خوارج کی طرح بغاوت کا ہوتا، خوارج کی طرح ضلالت کا ہوتا، خوارج کی طرح گمراہی کا ہوتا، خوارج کی طرح صرف مسلمانوں میں خون ریزی کا ہوتا، یہ معاملہ اصلاح کا نہیں ہوتا، علی معاہدہ تحکیم کے لیے راضی ہوتے ہیں. اب بھائی میرے، اور پھر مرزا جی نے اس پہ نوٹ قائم کیا. ان 6 افراد میں سے 4 افراد سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہ اجمعین خود ہی دستبردار ہو گئے. اور پھر انہوں نے ہی باقی بچ جانے والے سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا. اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. اور پھر وہ جملہ ہے جو مرزا صاحب نے حدیث میں تعریف کی ہے. اب ہم یہاں سے یہ کہتے ہیں، سنیں ذرا بات کو، کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت علی تک نے کی تو عثمان سے اختلاف کرنے والے کون کہلائیں گے؟ چلو بعد میں علی سے بیعت جنہوں نے نہیں کی وہ تو باقی کہلائے بقول آپ کے. اب اگر قوم شعیب میں سے آپ نہیں ہیں، آپ کے لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، تو ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، پھر اسی علی نے جس کی بیعت کی اس کی مخالفت کرنے والے کون کہلائیں گے؟ اور ان کے لیے آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ ان کے لیے آپ نے اس پمفلٹ کے اندر کیا لکھ رکھا ہے
یا الگ سے کوئی پمفلٹ کیا لکھا ہے, یا الگ سے کوئی 1-1.5 گھنٹے کا کون سا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, یا الگ سے آپ اور آپ کے جتنے حواری ہیں انہوں نے ان منافقین, ان باغیوں, ان یعنی سازشیوں, ان خارجیوں کے لیے, ان بنیادی اسلام کے اندر دراڑ پیدا کرنے والوں کے لیے آج تک بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ آپ کے ہی تو آبا و اجداد میں سے, وہی تو اصل وہ لوگ ہیں کہ جن پر دروازہ کھلتے کے ساتھ ہی سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت, سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اور جتنے بھی مسلمان خلفاء و سلاطین اور جتنے بھی مسلمانوں کے بڑوں پر قاتلانہ حملے ہوئے اور وہ شہید ہوئے, ساری باتیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, کہیں خدا نہ خواستہ آبا و اجداد کی پول نہ کھل جائے. اس لیے وہ سارا کا سارا مرزا صاحب پینا پسند کر لیا, اس پر ایک لفظ بھی بات کرنا پسند کی نہیں. اور پھر پتہ نہیں کیوں حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 7 مرزا جی نے علیحدہ علیحدہ کر کے درج کی, اور 2 علیحدہ علیحدہ مقامات پہ درج کی, اور پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ اس سے وہ کیا تاثر دینا چاہتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں, مرزا جی کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کوہنی رکھی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ, یعنی بریکٹ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے. مجھے شروع ہی سے یہ امید واسق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں ساتھیوں, یعنی بریکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا, کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر تھے, میں اور ابو بکر عمر نے یہ کیا, میں اور ابو بکر عمر گئے, تو میرا توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی بریکٹ میں موت کے بعد بھی اکٹھا فرما دے گا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, جب میں نے اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحیح بخاری 3677, صحیح مسلم 6187. اچھا میں آپ بھائی مرزا صاحب جیسی جو سوء فہمی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کو اس جگہ پہ درج کرنے سے مرزا صاحب کی مراد کیا تھی. شاید کہ جو میں اپنی کم فہمی سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی خلافت اکٹھی ہو سکتی تھی تو وہ ابو بکر عمر کی ہو سکتی تھی, عثمان اس گنتی میں نہیں ہے. ورنہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مرزا صاحب نے اس جگہ پر اس حدیث کو کیوں نقل کیا. کوئی ذکر نہیں ہے ابو بکر عمر کی فضیلت کا, کوئی ذکر نہیں ہے اکیلے عمر کی فضیلت کا, کوئی بحث نہیں ہے کہ کوئی عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو مرزا صاحب اس کی دلیل کے لیے صحیح بخاری کی روایت درج کر دیں. کوئی تکی نہیں بنتی تھی. پہلے خلافت کی بات کرنا, یہاں تک کہ اس حدیث کے بعد بھی حدیث نمبر 5 وہ ذکر کرنا کہ جس میں سیدنا اس حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ تاثر دینا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتنوں کے درمیان اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ عمر ہے. عمر کے شہید ہوتے ہی یعنی صحیح. تو اس سے پہلے اس حدیث کو درج کرنے کا اور کوئی مطلب باقی بچتا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امر خلافت میں, یعنی کہ شہادت عمر کے بعد امر خلافت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اکٹھا ہوا, یعنی کہ کسی خلافت علی منہاج نبوت تھی تو وہ ابو بکر و عمر کی تھی. علی کے تو دلائل وہ الگ دے چکے ہیں اور اوپر کہہ چکے ہیں, بیچ میں بچے کون؟ سمجھے ہیں کچھ بات. غریب کا صرف ایک قصور ہے کہ وہ بنو امیہ میں سے تھے. سمجھیں سارا فساد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اتنی محنت مرزا جی کر کیوں رہے ہیں؟ اتنی باریک بینی سے کام چل کیوں رہا ہے؟ کیونکہ وہ کون تھے؟ سمجھے ہیں کچھ بات. ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں مرزا جی کے افواریوں یا اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین میں سے کوئی سمجھا دے کہ اس حدیث کو یہاں نقل کرنے کا مطلب کیا ہے. سمجھے؟ چلے پھر اس کے بعد مرزا جی آگے نمبر 5 کا عنوان قائم کرتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ فتنے سے متعلق کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جی ہاں, آدمی کو بعض دفعہ اپنے اہل و عیال, مال, اولاد اور پڑوسی سے فتنہ لاحق ہوتا ہے, اور نماز, خیرات اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ایسے فتنے کا تدباب اور ازالہ ہو جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, میں اس قسم کے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, بلکہ میرا سوال تو اس فتنے سے متعلق ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹے مارتا ہوا ہوگا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا,
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عظیم فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بلکہ اسے توڑ دیا جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو وہ کبھی بھی بند نہ ہونے پائے گا. تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جی ہاں بالکل. تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے پھر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ دروازے سے مراد کیا چیز ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل ان کو ایسی معلوم تھا جیسے آج کے بعد آنے والے کل کا علم یقینی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کوئی غلط حدیث تو انہیں بیان نہیں کی تھی. تابعین کہتے ہیں کہ ہمیں جرت نہ ہوئی کہ ہم سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ سکے کہ اس دروازے سے مراد کیا چیز تھی. چنانچہ ہم نے مسروق تابعی سے کہا کہ تم پوچھو، تو ان کے پوچھنے پہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس دروازے سے مراد خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو تھے. حوالہ صحیح بخاری 7096 اور صحیح مسلم 7268. اچھا جی، اب سمجھے گا ذرا اس بات کو. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اے امیر المومنین آپ رضی اللہ عنہ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ صحیح. اب ہونا یہ چاہیے تھا یہاں بریکٹ لگاتے نا مرزا جی، جیسے ادھر لگایا تھا بریکٹ کہ اس سے مراد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں نا، ایسے مرزا جی یہاں ایک بریکٹ لگاتے اور بتاتے کہ اور اس فتنے سے نقصان پہلے کس کو پہنچا ہے، یعنی کہاں سے وہ شروع ہوا ہے، تو کس کا نام لیا جاتا؟ مرزا جی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے نا، اور جمل الصفین بتا دیتے، ایسے ہی اہل شام بتا دیتے، ایسے ہی نا. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 208 ہے، حدیث نمبر 4544 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، منافقین تجھ سے اس قمیص کو اتروانا چاہیں گے، تو اس قمیص کو نہ اتارنا، تو اس قمیص کو نہ اتارنا. اور سرسری طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، سرسری طور پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معرفت صحابہ و اہل بیت سیریز میں 10 دلائل اس حوالے سے دیے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر فتنے کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سامنے سے اب جو شخص آئے گا وہ ہے جو فتنوں کے زمانے میں بھی، فتنہ آنے پر بھی وہ شخص حق پر ہوگا، وہ شخص حق پر ہوگا. اور سنو ذرا بات کو، سنو ذرا بات کو نا. مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے. کس سے؟ حضرت عثمان سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فتنوں کے ایام میں بھی اگر کوئی شخص حق پر ہوگا تو وہ یہ سامنے سے آ رہا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا، وہ کپڑا ڈالے ہوئے تھے، میں بھاگ کے گیا، جا کے قریب دیکھا تو وہ عثمان تھے. وہ کون تھے؟ سمجھے بات کو؟ مسئلہ سارا یہ ہے، میں بات پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر فتنوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مان لیا جائے تو بحث آئے گی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ کھڑا کرنے والے کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا مقاصد تھے، اور شہادت عثمان کے بعد وہ کہاں چلے گئے. زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا؟ یزید تو اپنی ماں کے پیٹ میں بنا بھی نہیں تھا اس وقت. کہاں چلے گا وہ لوگ، کہاں سے آئے تھے وہ لوگ، کیا مقاصد تھے ان لوگوں کے، اور کیا کیا بعد میں ان لوگوں نے؟ گرفتار ہوئے، مار دیے گئے؟ نہیں. زندہ تھے تو کیا کرتے رہے، زندہ رہے تو کیا کرتے رہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بہرحال اب صرف ایک آخری اس کے اندر، یعنی کہ ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. ہو سکا تو اگلے ریکارڈنگ جب ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 6 سے تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ پھر ہم اس کو پڑھیں، لیکن میں صرف ایک سرسری اشارہ دے رہا ہوں. مرزا جی نے حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 7 کو علیحدہ کر دیا، بظاہر ان دونوں کا عنوان ایک تھا. کیا حدیث ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا محمد بن حنفیہ تابعی رحمہ اللہ بریکٹ میں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی سیدہ حنفیہ رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بریکٹ میں اس امت کے لوگوں میں سب سے افضل شخصیت کون سی ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا پھر ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
پھر مجھے خدشہ ہوا کہ اب کی بار پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ. کون ہے؟ اہل بیت. کون ہے؟ حسین کے بھائی، علی کے بیٹے. اور نہیں سمجھا یہ خدشہ بھی کیوں ہو رہا ہے کہ عثمان کا نام لیں گے؟ اور عثمان کی فضیلت تین ہے لوگوں کی نظروں میں، تبھی تو یہ خدشہ بھی آ رہا ہے. خدشہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے نہیں ہو گیا، خدشہ زید بن ثابت کے لیے نہیں آ گیا، خدشہ اپنے اہل بیت میں ہی کسی اور کے نام کا نہیں آ گیا. اور نہیں سمجھو بات، خدشہ بھی آیا تو کس کے نام کا آیا؟ عثمان کے نام کا آیا. اچھا، چنانچہ میں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کے بعد تو آپ ہی افضل ہیں. اور نہیں سمجھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے، اب مرزا جی نے بریکٹ لگایا، انکساری کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں تو عام مسلمانوں میں سے. بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا انکسارن ہی کہا ہے، مگر اس کو بریکٹ دے کے تاثرات کیا دینا چاہ رہے کہ عثمان تھے نہیں. انہوں نے تو بس انکساری میں کہہ دیا نا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے، ورنہ عمر، ابو بکر عمر کے بعد. سمجھے کچھ بات کا مطلب یہ نہیں. اچھا ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی جب مرزا جی نے حدیث نمبر 3 کے اندر ہی نوٹ کا عنوان ڈال کے آخر میں یہ لکھ دیا کہ سب سے پہلے جس نے عثمان کی بیعت کی وہ علی تھے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہو گیا، کیونکہ سنیں ذرا، ہے نا فقہی مسئلہ، افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے؟ ابے نماز نہیں ہو سکتی تو حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور نہیں سمجھے، افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل کی امامت میں نماز ہونے نہیں دے رہے ہو، اور اس سے بھی بڑا کام خلافت. اور نہیں سمجھے کچھ بات. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.